अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरे दीन और इस्लामी साथियों, आज का मौजू है नबी की प्यारी नसीहत गुस्सा न करने की। इस मौजू पर भाइयों के सामने इंशाअल्लाह मुख्तसर लफ्ज़ों में किताब सुन्नत की रोशनी में बातें करूँगा। मेरे भाइयों, ये गुस्सा करना तबई चीज़ है। इंसानों को चाहिए कि जब गुस्सा आ जाए तो गुस्से को काबू में रखना चाहिए, वरना इसके बहुत सारे नुकसानात भी आते हैं। खुद गुस्सा करने वाले को और जिस पर गुस्सा किया जा रहा है उसके हक़ में भी बहुत सारे नुकसानात आते हैं और हम सभी इन बातों को जानते हैं। तो नबी की प्यारी नसीहत को सामने रखा जाए। इस सिलसिले में कुरानी आयात भी भाइयों के सामने रखूँगा और अहादीस भी पेश किए जाएंगे। सबसे पहली बात अभी आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 पढ़ी गई है। अल्लाह ने फरमाया, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ने फरमाया, जो गुस्से को पीने वाले हैं, गुस्से को काबू में करने वाले हैं और लोगों से उफ़ू व दरगुजर से काम लेते हैं, माफ़ी का ऐलान करते हैं, मुआफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला रब्बुल जलाल ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, ऐसे मुहसिन और नेक लोगों को चाहता है। बल्कि इसी सूरह आल इमरान के अंदर आगे 136 नंबर की आयत है। चंद औसाफ मोमिनों को बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, उनमें काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा के पीने वाले भी हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नतुन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फ़ीहा व निअमा अजरुल आमिलीन। ये सूरह आल इमरान 136 नंबर की आयत है, जहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि गुस्सा को जो पीने वाले हैं, काबू में रखने वाले हैं, लोगों को मुआफ़ करने वाले हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। वहीं पर दूसरा इनाम अल्लाह ने ये दिया, उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। यही वो लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत है उनके रब की जानिब से। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करेगा, बख्श देगा। वो जन्नतुन तजरी मिन तहतिल अनहार। इससे बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रखा है जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया, व निअमा अजरुल आमिलीन। अमल करने वालों के लिए क्या है बेहतरीन बदला है कि इंसान थोड़ा सा अमल करता है और इतना बड़ा फ़ायदा और इतना बड़ा जज़ा। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, गुस्से से बाज आ जाएं। जब गुस्सा आ जाए तो उसको काबू में रखना चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, सूरह शूरा की आयत नंबर 37, अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह वाले, जब अल्लाह वालों को, नेक बंदों को गुस्सा आता है तो वो माफ़ कर देते हैं मेरे भाइयों। और इसी बात का अल्लाह ने हुक्म भी दिया है कि वल याफ़ू वल यस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। ये सूरह नूर की आयत है। अल्लाह ने फरमाया, वल याफ़ू वल यस्फ़हू, लोगों को चाहिए कि माफ़ कर दे, दरगुजर से काम ले। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। मेरे भाइयों, पता ये चला इन तमाम आयात से कि हमें चाहिए कि मुआफ़ करने की सिफत अपने अंदर पैदा करें। मेरे भाइयों, आइए अब आपको बताऊं कि जब इंसान को गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में चंद इलाज और चंद नुस्खे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मिले हैं, उनको अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि जब इंसान को गुस्सा आए तो गुस्से की हालत में उसको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। सही बुखारी की 3282 नंबर की हदीस है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लअअलमु कलिमतन लौ क़ालहा ज़हबा अन्हु मा यजिद। दो शख्स आपस में एक दूसरे को गाली देते हुए आ रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन दोनों में से एक शख्स का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका है और बिल्कुल सांसें फूली हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लअअलमु कलिमतन लौ क़ालहा ज़हबा अन्हु मा यजिद। मेरे पास ऐसा नुस्खा है, ऐसा कलिमा है, अगर उस कलिमे को ये शख्स कह लेगा
یہ غصہ اس سے دور ہو جائے گا، نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قال، اگر یہ کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان ذهب عنه ما یجد، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لے، اللہ کے ذریعے سے شیطان سے پناہ مانگے، تو کہتے ہیں کہ یہ غصہ اس سے دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس شخص سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذ من الشیطان، تم شیطان سے پناہ مانگو۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا جب انسان کو غصہ آئے تو کیا کر لینا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ دوسرا نسخہ، جب انسان کو غصہ آئے تو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے انسان کو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جانا چاہیے، جیسا کہ ابو داؤد کی 7282 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو، یہ سارے نسخے نبی کے ہیں، اپنانا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم، جب تم میں کا کوئی شخص غصے میں ہو، غیظ و غضب میں ہو اور وہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہو، فلیجلس، اس چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور پھر بھی باقی رہتا ہے تو کہتے ہیں وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِبْ، اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ میرے بھائیو، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تیسرا نسخہ، اسے چاہیے کہ اگر غصہ ہے، غصہ وار انسان کو غصہ مٹانے کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ حدیث آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علامہ ابن باز نے بھی حسن کہا ہے، ابن حجر اسقلانی نے بھی حسن کے درجے میں رکھا ہے، عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان کی پیدائش ہی آگ سے ہے، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور یہ آگ پانی سے بجھا دی جاتی ہے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، اور جب تمہیں کا کوئی شخص غصے میں ہو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ میرے بھائیو، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، سن لیا آپ نے؟ اسی طریقے سے ایک اور نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چوتھا نسخہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علموا ویسروا ولا تعسروا واذا غضب احدکم فلیسکت، مسند احمد کی 2556 نمبر کی حدیث ہے، جسے احمد شاکر اور علامہ البانی رحمہم اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ میرے بھائیو، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علموا، لوگوں کو تعلیم دو، سکھاؤ، ویسروا، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو، ولا تعسروا، سختی کا معاملہ نہ کرو۔ آگے اللہ کے نبی کا یہ پیارا فرمان، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں کا کوئی شخص غصے میں آ جائے اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ پھر دوبارہ تکرارن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تم میں کا کوئی شخص غصے میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ میرے بھائیو، بلکہ اس سے بھی بڑا فائدہ کیا کہ اگر آپ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں تو سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کے درجے میں رکھا ہے، حور عین ملے گی جنت کے اندر، حور عین ملے گی غصے کو غصے کو قابو کرنے والے یا غصے کو پینے والے کو۔ معاذ بن انس الجوہنی الانصاری سے مروی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه، کہتے ہیں کہ جو شخص غصے کو پی لیتا ہے، قابو میں کرتا ہے، جبکہ وہ غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہے، وہ طاقت و قدرت کے باوجود بھی اپنے غصے پر کو ضبط کر لے، کنٹرول میں کر لے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انہیں تمام مخلوقوں کے سامنے میں رب ذوالجلال قیامت کے دن بلائے گا، اور حتیٰ یخیرہ اللہ من الحور عین ما یشاء، کہا جائے گا کہ ان حور عین میں سے جس کو تم چاہو اختیار کر لو، لے لو۔ میرے بھائیو، دیکھ لیا آپ نے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو یہ فوائد ہیں۔ غصے کی حالت میں بہت سارے نقصانات بھی آتے ہیں میرے بھائیو، جس سے بچنا چاہیے۔ غصے کی حالت میں انسان اگر بیمار نہیں تو بیمار بھی ہو سکتا ہے، غصے کی حالت میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، غصے کی حالت میں انسان خودکشی اور آتم ہتیا کر لیتا ہے، غصے کی حالت میں بلڈ پریشر ہو، ضغط دم کا مریض ہو تو بڑھ جاتا ہے، شوگر میں اضافہ ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں میرے بھائیو آنکھوں میں خون آ جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان بے قابو ہو کر اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے، پھر آگے اپنے اس فعل پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں میرے بھائیو درد سر
کا مریض بھی بن جاتا ہے، سر میں درد کا اضافہ ہوتا ہے یا سر میں درد بھی آ جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں اور بھی بہت سارے نقصانات آتے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی کی پیاری وصیت قبول کرتے ہوئے غصے سے بچنے کی ہمیں، یا غصہ جب آ جائے تو یہ نبی کے پیارا نسخہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔